پھر دوسرا ایپ جو آیت کریمہ میں رب نے بیان فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ وہ رشتہ داری کاٹتے ہیں۔ رشتہ داری کاٹنا اتنا بڑا گناہ کہ اس کے مقدر سے ہدایت ہی اٹھا دی جاتی ہے۔ وہ شخص قرآن سے بھی ہدایت حاصل نہیں کر پاتا، اور آج ہم اس کو کوئی عیب ہی نہیں سمجھتے۔ لوگ جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایسی ناراضگیاں بنا لیتے ہیں، جی فلاں جو ہے یہ ہم نے اپنے بیٹے کی شادی پہ بلایا تھا، یہ آئے نہیں تھے، بس ان کے ساتھ اب ہمارا مرن جیون ختم، نہ ہم میں سے کوئی ان کے پاس جائے گا نہ وہ ہمارے پاس آئیں گے، رشتہ داری ختم۔ یہ فلاں جو ہے اس کے ساتھ میں نے کوئی بزنس کیا تھا، پارٹنرشپ کی تھی، شراکت کے ساتھ کوئی کاروبار کیا تھا، وہ کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی، کوئی چپکلش ہو گئی، کوئی جھگڑا ہو گیا، بس جی اب اس کے ساتھ یہ چاہے خالو ہے، چچا ہے، پھوپھا ہے، جو بھی ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، سگا بھائی ہے، کوئی بھی ہے، بس جی اس کو اب آئندہ سے بلانا ہی نہیں ہے، نہ ہم اس کو بلائیں نہ یہ ہمیں بلائیں، رشتہ داری ختم۔ اسے ہم کوئی عیب ہی تصور نہیں کرتے، بلکہ بعض تو اتنے کم ظرف لوگ بھی شاید معاشرے میں پائے جاتے ہوں گے، ایک دکان سے کوئی سودا لے لے تو وہ دکان والا ساتھ والا وہ چاہے اسی بات پہ یہ اپنے دل میں غصہ بنا لے کہ اس نے اس سے سودا کیوں خریدا ہے، بھائی اس شخص کے ساتھ ہمارا تعلق ختم۔ یہ تعلقات ختم کرنا، یہ رشتہ داریاں کاٹنا اتنا بڑا جرم ہے، اس کو چھوٹا مت سمجھیے، اتنا بڑا جرم ہے کہ قرآن کہتا ہے جس میں یہ جرم پایا جاتا ہے وہ قرآن پڑھنے کے باوجود بھی گمراہ رہتا ہے، اسے ہدایت نصیب نہیں ہوتی، اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے، اتنا بڑا یہ گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک بار صحابہ کرام علیہم رضوان چند سامنے موجود تھے، ان کے درمیان حضور کی حدیثیں بیان فرما رہے تھے۔ دوران گفتگو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اعلان کیا کہ ہماری محفل کے اندر جو کوئی قطع تعلقی کرنے والا ہے، کسی نے کسی سے رشتہ داری کاٹی ہے، وہ ہماری محفل سے اٹھ کر چلا جائے۔ جب یہ فرمایا تو ایک نوجوان یہ پیچھے سے نکل کر چلا گیا۔ یہ نوجوان اپنی پھوپھی کے ساتھ کافی عرصے سے اس کی ناراضگی چل رہی تھی، یہ فوراً اللہ کے صحابہ، حضور کے صحابہ کے صحبت میں یہ بیٹھنے والا نوجوان تھا، اللہ نے ہدایت مقدر میں لکھی تھی، اپنی پھوپھی کے پاس گیا، جا کر اس سے معافی تلافی کی، اور انہوں نے پوچھا کہ اتنے عرصے کے بعد کیسے خیال آیا، تو اس نے بتایا کہ ایسے جناب ابو ہریرہ کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے اچانک یہ اعلان کیا تو میرے دل پہ بس ایسی چوٹ لگی، میں آپ کے گھر میں آ گیا آپ سے معافی مانگنے کے لیے۔ پھوپھی نے کہا کہ اچھا میں نے معاف کیا، صلح بھی ہو گئی، لیکن بیٹا ذرا جا کے ابو ہریرہ سے پوچھو تو صحیح کہ انہوں نے اتنی بڑی بات یہ کی کیوں ہے، اتنی بڑی بات کرنے کا مقصد کیا ہے، حدیث کا درس ہو رہا ہے، اس محفل کے اندر سے ایسے شخص کو اٹھایا جا رہا ہے، ضرور کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، جا کر ان سے وجہ تو پوچھ کر مجھے بتاؤ۔ یہ نوجوان واپس آیا، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارغ ہوئے تو ان سے پوچھا کہ جناب بتائیے تو صحیح کہ آپ نے ایسا اعلان کیا کیوں تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جس قوم کے اندر کوئی قطع تعلقی کرنے والا، رشتہ داری کاٹنے والا جس قوم میں موجود ہوتا ہے، اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں اترتی۔ میں نے اس لیے اعلان کیا تھا کہ ہم جو لوگ بیٹھے ہیں ہم پر اللہ کی رحمت اتر سکے، اس لیے جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت نہیں اترتی وہ اٹھ کر چلا جائے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے صحیح محفل کون سی ہو رہی ہے؟ ایسی محفل مدینے کے اندر صحابہ کی محفل اور حدیثیں سنائی جا رہی ہیں، اس محفل میں اگر اللہ کی رحمتیں نہیں اتریں گی تو کہاں اتریں گی؟ اتنی بابرکت محفل ہونے کے باوجود
جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ جو قطع تعلقی کرنے والا ہے، رشتہ داری توڑنے والا ہے، اس کی وجہ سے کہیں ہم بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہ کر دیے جائیں، وہ اٹھ کر چلا جائے۔ آج ذرا ہم بھی تھوڑی دیر سر جھکا کے سوچیں تو صحیح کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندانوں میں، ہماری فیملیز میں مختلف قسم کی جو پریشانیاں چل رہی ہیں، بے برکتی کا رونا رویا جاتا ہے، پوری نہیں پڑتی، مہنگائی ایک طرف لیکن اس کے باوجود پوری نہیں پڑتی، کوئی لاکھوں کمانے والا وہ بھی پریشان، ہزاروں میں کمانے والا وہ بھی پریشان۔ ذرا سوچنا تو چاہیے کہیں اللہ کی رحمت کو روکنے میں ہمارا اپنا کردار تو نہیں ہے، کہیں اللہ نے جو برکتیں بھیجنی تھی، کیونکہ اللہ کی طرف سے برکت مل جائے تو چاہے چند سو ہوں اسی سے گزارا ہو جاتا ہے، اگر اللہ کی برکت اور رحمت سے کوئی محروم کر دیا جائے وہ لاکھوں بھی کما لے اس کی پوری نہیں پڑتی ہے۔ رحمت اور برکت کا معیار کثرت نہیں ہوتا کہ جس کو 2 لاکھ کمانے والا ہے اس کو اللہ کی بڑی برکت مل رہی ہے، رحمت اس پہ بڑی ہے، بڑا فضل ہے، ایسا نہیں، بلکہ اگر کوئی 20,000 کمانے والا ہے اور اس کی ساری ضرورتیں بغیر کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے پوری ہو رہی ہیں، اس پر اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑی برکت اس کو نصیب ہو رہی ہے، رحمت نصیب ہو رہی ہے۔ تو اللہ کی برکتیں اور رحمتیں یہ رشتہ داریوں کو کاٹنے سے رک جاتی ہیں۔ اگر کسی کا ایسا معاملہ ہے اسے حل کر لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ آخرت میں جا کے پھر نقصان اٹھانا پڑے، کیونکہ یہ تو دنیاوی میں نے نقصان بتایا، قرآن کہتا ہے اولئک هم الخاسرون، صرف یہیں پہ چھوڑ نہیں دیا جائے گا، آخرت میں بھی وہ نقصان اٹھانے والا رہے گا، وہاں بھی اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جائے گا۔ تو اس سے پہلے ہی بندے کو سوچ لینا چاہیے۔ تیسری اور آخری نشانی جو قرآن سے ہدایت نہ پانے والے لوگوں میں موجود ہوتی ہے وہ قرآن نے بتلائی، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے، بلا وجہ ہی لوگوں کو لڑوانا ان کا مقصد ہوتا ہے، اس کی باتیں ادھر لگانا، اس کی باتیں ادھر لگانا، چغلیاں کرتے پھرنا، رشتہ داریوں کو یہ کٹوا دینا، دوستوں کو لڑوا دینا۔ بعض لوگوں کی ایسی گندی مکھی کی طرح عادت ہوتی ہے، یہ عادت نکال دیجئے، یہ عادت اتنی بری ہے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی برباد کرنے والی ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، لیکن اس ہدایت والی کتاب سے بھی اس شخص کے مقدر میں ہدایت نہیں دی جاتی جو دوسروں میں فساد پھیلانے والا ہوتا ہے۔ مختلف قسم کے ایسی باتیں معاشرے میں مت پھیلائیے جن سے انتشار پھیلے، جن سے لڑائی جھگڑے پیدا ہوں، بلکہ آپس میں ملانے والے بنے۔ وہ سیانے کہتے ہیں نا، کینچی نہ بنے بلکہ سوئی دھاگے کا کردار ادا کریں، جوڑنے والے بن جائیں، کاٹنے والے نہ بنے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔